فضيلة ولا سنة رضيت بالله الإسلام دينا محمد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی اور ان کی زندگی کے وہ گوشے جو صرف سننے کی حد تک تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج اس صورتحال کو واضح کروں گا کہ کتنے ہی ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہیں جو ان کی تعلیمات کا ادب اور احترام نہیں کرتے۔ کسی بھی شخص سے پیار اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہی چیز پسند ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کا کردار، اس کا طور اطوار، عقیدہ، اس کی سمجھ، اس کی عقل، اس کے افکار، اس کی گفتگو، یہ سارا کچھ اس بندے کے لیے قابل احترام ہوتا ہے جو کسی کا متبع اور پیروکار۔ کسی بھی نبی کا مرتبہ دنیا میں سب سے بلند ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کائنات کی وہ جماعت ہیں کہ جو سب سے مطہر اور پاکیزہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو معاشر الانبیاء، معاشر رسل سے بڑھ کر ہو۔ ہر ایک گروہ اپنی اپنی جگہ قابل احترام ہے، لیکن جو مقام، جو مرتبہ، فضیلت انبیاء علیہم السلام کو ملا ہے وہ دنیا میں کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ وہ سارے نور اور ہدایت کے منبع تھے، چراغ تھے۔ کسی نبی کا بھی تذکرہ آپ جب پڑھتے ہیں تو بنیادی طور پہ جو چیز جاننے کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ اس نبی کا عقیدہ اور محور کیا ہے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ دودھ اللہ کا نور ہے، جب تک اس کو چکھا نہ جائے اس نعمت کا احساس نہیں ہوگا۔ صرف دیکھنے سے ایک سفید رنگ کا یہ پینٹ اور ایک دودھ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن فرق ہے ذائقے میں، فرق ہے نفع نقصان میں،
فرق ہے ان کی خصوصیات میں۔ اسی طرح جب تک انبیاء کی زندگیوں کو سمجھا نہیں جائے گا، ان کے عقائد اور ان کی باتوں کو عمل ان پہ نہیں کیا جائے گا، آپ کبھی بھی انبیاء کے متبع نہیں بن سکتے، پیروکار نہیں بن سکتے۔ صرف خالی محبت کے نعروں سے، نام لیوا ہونے سے چیز کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اصل میں اس وقت فائدہ ہے جب ان انبیاء کی سیرتوں پہ عمل کیا جائے، جب ان کو سمجھا جائے کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے۔ ان کی قبروں، ان کے مزاروں، ان کے روزوں پہ جانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل اسی وقت حل ہوتے ہیں جیسے جو انہوں نے کیا تھا آج ہم بھی ویسا ہی کر کے دکھائیں، جو ان کی تعلیمات ان پہ عمل کر کے دکھائیں۔ یہ امت خرافات میں کھو گئی، نام کے مسلمان، نام لینے والے، محبت کرنے والے، اور دل میں احترام بھی ہے، سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو عمل کی ضرورت ہے جو ہم میں موجود نہیں۔ انبیاء کے نام پہ اپنی قربانیاں بھی دے سکتے ہیں، جانیں قربان کر سکتے ہیں، ان کے نام پہ چندہ بھی دے سکتے ہیں، ان کے نام پہ اپنے بچوں کی قربانی بھی دے سکتے ہیں، انبیاء کی حرمت میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں یہ ہمت نہیں ہے کہ انبیاء کی سیرتوں پہ عمل کیا جائے۔ ان کی قبروں کے پاس جانے کا فائدہ اسی وقت ہے جب وہی عمل کیے جائیں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگیوں میں کی۔ اصل چیز یہ ہے، آج اس امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کی شان اور مقام سے نہیں ہے، وہ تو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے۔ میرا بیان کرنا، آپ کا سننا یا کسی اور کا سنانا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ اللہ اسی وقت ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھے گا جب ہم ان انبیاء کے اصل صحیح معنوں میں پیروکار بنتے ہیں۔ جس شخصیت، جس نبی کا آج کریم نبی، معزز مقدس نبی، مطہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آج تذکرہ ہے، انہوں نے معاشرے کا پورا دھارا چینج کیا، تبدیل کر دیا۔ صرف ایک بندہ تھا پورے معاشرے میں، کوئی ساتھی نہیں۔ بعد میں ایک بھتیجا لوط علیہ الصلاۃ والسلام، وہ ایک ساتھی بنے، اور ایک سارا علیہ الصلاۃ والسلام بیوی، تین بندے، تین روحیں، تین آدم کے بیٹے اور ایک بیٹی، دو بیٹے اور ایک بیٹی، انہوں نے اٹھ کے معاشرے میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اس وقت ہم موجود نہیں تھے، تاریخ گواہی دیتی ہے یا اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے۔ وہ دور ایسا تھا کہ پورا معاشرہ ضلالت اور گمراہی میں بتوں کو پوجا جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے تراش کے پتھروں کو یا پھر لکڑیوں کو رنگ روگن کر کے، شکل بنا کے، انہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے، خود تیار کر کے، پھر ان کے آگے ہاتھ پھیلانا، ہاتھ جوڑنا، نظر نیاز دینا، منتیں مانگنا۔ اس دور میں ان تینوں شخصیات نے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا۔ پہلے اکیلے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور یاد رکھیے حق کا معیار کبھی بھی کثرت پہ نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ جھوٹے اکٹھے ہوں، ان کے مقابلے میں ایک سچا آدمی ہی کافی ہے، جو سچ بولتا ہو، جس کے بعد سے لوگوں کے دل دہل جائیں، کلیجوں پہ ہاتھ پڑ جائے، جو ایک اللہ کی بات کرے ماتھوں پہ تیوڑیاں آ جائیں، جس کی بات سن کے کوئی ایک بندہ بدل جائے، اس کے لیے بھی نجات کے لیے کافی، اور اس کے لیے بھی نجات کے لیے کافی۔ بدقسمتی کی بات ہے آج ہمارا معاشرہ بھی انہی رخ پہ، وہی رخ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، جو عراق کے علاقے میں وہ خرافات، آج بھی وہی خرافات موجود۔ وہ بت وہ نیک بندوں کے ناموں پہ بنے ہوئے تھے، اور بت جو ہوتا ہے کسی نیک بندے کے نام پہ ہوتا ہے۔ اسے آپ قبر کہہ لیں، اسے آپ درخت کا نام دے دیں، اس کو آپ پتھر کا نام دے دیں، اس کو آپ لکڑی کی صورت اختیار کر دیں، اسے شیشوں میں ڈھانپ دیں،
بت جو ہوتا ہے کبھی اس چیز کو نہیں پوجا جاتا جس کے نام پہ منسوب ہوتا ہے، اسی کو پوجا جاتا ہے۔ ایک درخت ہوتا ہے کوئی نہیں پوجتا، لیکن جب وہ منسوب ہو جائے کسی کے نام پہ پھر اس کی عبادت ہوتی، پھر اس پہ دھاگے باندھے جاتے ہیں، پھر وہاں عرس لگتا ہے، پھر وہاں میلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کبھی بھی پتھروں کی پوجا نہیں ہوتی، ہندو کبھی بھی پتھر کو نہیں پوجتا۔ ہندو جو ہے کبھی اپنے سامنے رکھے ہوئے پتھر کو نہیں پوجتا، وہ بھی تصور کرتا ہے اس میں بھگوان ہے، وہ اس میں مالک کا تصور کرتا ہے، اس شکل کو پوجتا ہے۔ اور آج ہمارے حالت بھی یہ ہے کہ ہم نے قبروں کو، مزاروں کو، پتھروں کو، مردہ لوگوں کو اپنا معبود سمجھا، ان کے سامنے نظر نیاز پیش کیا۔ یاد رکھیے بنیادی نقطہ جس نام پہ ابراہیم چلے تھے وہ اللہ کی توحید ہے، جس نام پہ اس نے اپنی ساری زندگی لگا دی۔ یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اس عظیم شخص کی یاد میں ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی توحید کے لیے گزاری۔ آج ہمیں دکھ ہوتا ہے، آج ہمارے کلیجوں پہ ہاتھ پڑتے ہیں جب کوئی اللہ کی توحید کا ذکر کرتا ہے، ایک اللہ کا ذکر۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر من دونہ اذا ہم یستبشرون۔ جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے پھر دل تنگ ہو جاتے ہیں، پھر زبانوں پہ گالیاں آتی ہیں، پھر گستاخ کہا جاتا ہے، پھر مرتد سمجھا جاتا ہے۔ اور جب غیروں کا تذکرہ ہو، فلاں بھی مالک ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، پھر لوگ خوش ہوتے ہیں، پھر لوگ پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں اتحاد کا ضامن ہے جی، یہ جی کسی کے خلاف بات ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے اس تبلیغ میں کیا رکھا ہے جس سے کسی کی زندگی نہ بدلے۔ اور جو گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں لوگوں کو، اپنے اپنے نام کے جھنڈے اٹھا کے اپنے اپنے قبروں کو آباد کر کے قبروں کی مٹی کو فروخت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں۔ یہ وہی مشن ہے، وہی مقصد ہے جو حضرت ابراہیم نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا آگ میں پھینک دو، اس نے کہا پھینک دو۔ انہوں نے کہا علاقہ چھوڑ دو، اس نے کہا علاقہ چھوڑتا ہوں۔ میں اس علاقے پہ لعنت بھیجتا ہوں جہاں اللہ کے غیر کی پوجا ہوتی ہے۔ اور ایک وقت آیا اسی مکے کو جہاں بنیاد رکھی تھی، ان ظالموں نے 360 بت اسی خانہ کعبہ میں رکھ دیے، مسجد حرام میں رکھ دیا۔ اور کتنی بدقسمتی کی بات کہ ان دو شخصیات باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ان کے نام کے بت مکے میں رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان بتوں کو گرایا تھا، ان بتوں کو توڑا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابراہیم کے نام کے، جیسے ہم نے تصویریں لگائی ہوتی ہیں، میرے پیر و مرشد کی تصویر ہے۔ حضرت رسول اللہ نے پرواہ نہیں کی ہے۔ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ انت خیر البریہ، اللہ کے رسول آپ کائنات کے سب سے بہترین ہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، کائنات کے بہترین ابراہیم تھے، بہترین بندے ابراہیم تھے۔ اسی ابراہیم علیہ السلام جس کو آپ نے کائنات کا بہترین کہا ہے، دنیا میں کون سا ایسا نیک بندہ ہے جو حضرت ابراہیم جیسا ہو؟ آج کے جتنے مرشد ہیں، آج سے پہلے اور آج کے، جن کو آپ اولیاء اللہ مانتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اللہ موڑتا نہیں ہے، میں حضرت ابراہیم کے پاؤں کی خاک پہ قربان کر سکتا ہوں۔ جب ان کے بت جائز نہیں ہے، ان کی تصویریں جائز اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑی، مکہ میں خانہ کعبہ میں ان کو پاک کیا، ان کو گرایا، تو آج کا کون سا پیر اور مرشد ہو سکتا ہے جس کی تصویر کو گھر میں رکھا جائے؟ کوئی برکت نہیں ہوتی۔ ہاں شیطان ورگلاتا ہے، شیطان ابھارتا ہے، ہاں جی اس کو رکھو گے تو تمہارے مصائب کم ہوں گے۔ میرے بھائی اپنے دلوں کو توحید سے منور کیجئے، اپنے آپ کو ایک اللہ کے تابع کیجئے، ایک اللہ کے اپنے آپ کو نیچے رکھیے، اس کو اللہ اکبر جب آپ کہتے ہیں، اس کو سب سے بڑا مان لیتے ہیں، پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کی برابری کر سکے، نہ اس کو کسی سفارش کی ضرورت۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کہ ان کو ہم نے آگے رکھا ہو، نہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ مشرکین کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جی، ہم نے تو ان کو صرف قرب کے لیے رکھا ہے، یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں، اللہ کو ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کو کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے. یہی عقیدہ تھا حضرت ابراہیم کا. اس معاشرے میں پیدا ہوئے, گھر جو تھا آزر باپ, بتوں کا پجاری, تاجر, بت بناتے. آج بھی تصویریں بکتی ہیں اور بت بکتے ہیں 200 کا, 300 کا, 400 کا, 500 کا. جتنا طاقتور ہوگا اتنی قیمت زیادہ ہے یا زیادہ کام کرتا ہے. اپنے ہاتھوں سے بنا کے باپ بناتا تھا, بازاروں میں فروخت کرتا تھا. یہ دن کا مالک, یہ رات کا مالک ہے, صبح کا مالک ہے, شام کا مالک. یہ جی جانوروں کی حفاظت کرتا ہے, یہ انسانوں کی حفاظت کرتا ہے, یہ بیٹے دیتا ہے, یہ روزی دیتا ہے. جیسے ہمارے درختوں پہ دھاگے باندھے ہوئے, فلاں کام ہو جاتا ہے, وہاں سے پتا گرے گا بیٹی ہوگی, اگر بیر گرے گا تو لڑکا ہوگا, بیٹا ہوگا. وہی عقیدہ جو حضرت ابراہیم کے دور کے مشرکوں کا تھا, آج بدقسمتی سے مسلمانوں کا وہی عقیدہ بنا دیا گیا. درختوں کی طرف نسبتیں, قبروں کی طرف نسبتیں. حضرت ابراہیم کی دعوت یہ تھی کہ تمام لوگوں کو تمام واسطوں سے توڑ کے ایک اللہ کا بنایا جائے. یہی اصل میں تبلیغ, یہی اصل میں دین ہے. قرآن کی ایک سورت ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. وہ سورہ اخلاص میرے رب کی توحید کا ذکر ہے. جو 3 مرتبہ وہ سورت پڑھ لیتا ہے, اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. دین میں ہے ہی توحید. ایک بندہ ساری عمر عبادت کرتا رہے, اگر اس میں شرک موجود ہے, اس کے ماتھے پہ محراب بھی بنا ہوا ہے, سجدے کر کر کے خانہ کعبہ بھی جاتا ہو, اپنے ماتھے کو, اپنے جسم کو ملتزم سے چمٹتا ہو, حجر اسود کو چومتا ہو, اللہ اکبر, اگر اس میں شرک ہے تو یاد رکھیے اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی عبادت قبول نہیں. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا, شراکت داری نہیں. اور یہاں ایک بات کہہ دوں, ایک عزت دار ماں اور باپ ان کو ان کا بیٹا کہہ دے کہ تم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی شریک ہے تو کبھی کو وہ برداشت. اور بیٹا اگر کہہ دے کہ میری پیدائش میں میرے باپ اور ماں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے, وہ باپ کبھی برداشت نہ کرے. اللہ کتنا اعلیٰ اجل ہے کہ اس کا بنایا ہوا بندہ کہہ دیتا ہے جی فلاں کو بھی اختیار ہے, فلاں بھی رزق دیتا ہے, فلاں بھی اولاد دیتا ہے. لوگوں کی توہین کا ڈر ہے, جی فلاں ولی کی توہین ہوگی, اللہ کی توہین کا ڈر کیوں نہیں؟ اور ایک اللہ تو سب سے اوپر ہے, وہ واحد مالک الاملاک, مالک الملوک, اس کی توہین کا کسی کو خیال نہیں ہے. اولیاء اللہ کا توہین کا خیال کہ جی اولیاء اللہ کی توہین نہ ہو جائے, اور جو اللہ کی توہین کی جاتی ہے بندوں کو ان کے اللہ کے برابر سمجھ کے, یا نام لکھا جاتا ہے یا اللہ, ساتھ ہی یا رسول اللہ, ساتھ ہی یا محمد, یا حسن یا حسین. باتیں بڑی چپتی ہیں, کیوں؟ توحید بڑی کڑوی ہوتی ہے, سچ برداشت نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, جتنا بھی یہ دین ہے, ابراہیم علیہ السلام کا جتنا بھی سلسلہ ہے, وہ ایک اللہ کے لیے ساری زندگی گزارنے کا فلسفہ ہے. پوری زندگی ایک اللہ کے. ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں دیکھا یہی چیزوں کو کہ اللہ کے علاوہ بتوں کو پوجا جاتا ہے, جی بت کام کرتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے والد کے خلاف آواز اٹھائی, اپنے والد کو کہا ابا جی یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يضر ولا ينفع. ابا جی کن کی عبادت کرتے ہو, لوگوں کو کن راستوں پہ لگاتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں, نہ جواب دے سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ نفع دے سکتے ہیں, نہ نقصان دے سکتے ہیں. کن کی عبادت کرتے ہو, کن کے بت بیچتے ہو, کون سا بیپار کرتے ہو, کون سی تاجری کرتے ہو, کون سی تجارت کرتے ہو. اور باپ نے آگے سے کیا کہا, لَأَرْجُمَنَّكَ, اگر تو باپ باز نہ آیا میرے بیٹے, اگر میرے بیٹے باز نہ آیا میں تجھے رجم کر دوں گا, میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا. اس ابراہیم نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میری برادری کا مسئلہ ہے, میرا والد کہتا ہے یاد رکھیے والدین کا بڑا مرتبہ ہے, لیکن شرک کے مسئلے میں والدین کی بھی اطاعت جائز نہیں.
اپنی برادری کو دیکھ کے میرے محلے والے کیا کہیں گے، رسم و رواج کو چھوڑ دیا۔ اور یہ سیرت ابراہیم ہے جو یہ حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے اپنوں کے سامنے بھی کھڑا ہوا جائے۔ اللہ کی ذات کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھنے لگے میرا مالک کون، آسمان کے تاروں کو دیکھا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا، آسمان کے ستارے یہ ہیں ہمارے معبود۔ اللہ اکبر۔ صبح کا وقت ہوا، وہ ستاروں کی روشنی مدھم ہوئی، کہا یہ تو ڈوب گئے، ان کی روشنی کم ہو گئی، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی رات دیکھا، چاند دیکھا، روشنی، کہا یہ میرا معبود ہے۔ دن چڑھا، چاند کی روشنی کم ہو گئی، سورج آ گیا، کہا جو دوسرے کے مقابلے میں مدھم ہو جائے وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ سورج دیکھا، بڑی تپش ہے، ضیاء ہے، حدت ہے، شدت ہے، روشنی، یہ میرا معبود ہے۔ شام کا وقت ہوا، سورج غروب ہوا، کہا جو غروب ہو جائے وہ میرا معبود، اور جو سو جائے وہ معبود۔ یہاں اونگ آ جاتی ہے، کیا کہا ہے؟ بیٹھے آپس میں بیٹھے باتیں کرتے، لائیے دنیا میں کون سا ایسا مشکل کچھ ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کرنی والی سرکار، جو سوتا نہ ہو، جسے اونگ نہ آتی ہو، جسے نیند نہ آتی ہو، جو کھاتا نہ ہو، جو پیتا نہ ہو، جسے قضائے حاجت نہ ہوتی ہو، آنکھوں میں گدے، منہ میں تھونک، کانوں میں میل، اللہ اکبر، خون کی غلاظت، پیشاب پخانہ، اس کو ہم سمجھتے ہیں ہمارا معبود؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر معاشرے میں کھڑے ہوئے، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اور یہ نہ سمجھا کہ میں اکیلا ہوں، یہ نہ سمجھا میری برادری خلاف، یہ نہ سمجھا میرا ملک خلاف، یہ نہ سمجھا میرا حامی ناصر کون ہے۔ ان اللہ معانا، جو اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے شامل ہار رہتی ہے۔ اللہ پھر اسے بچاتا ہے، پھر اللہ اسے اپنے طریقوں کے ساتھ چلاتا ہے، اللہ پھر اسے اپنی راہ پہ لگا دیتا ہے، پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ چلتا ہے تو اللہ کے حکم سے، بیٹھتا ہے اللہ کے حکم سے، سوتا ہے نیکیاں ہی نیکی، برکتیں ہی برکتیں۔ یاد رکھیے، انبیاء کی سیرتوں کو بیان کرنا بڑا آسان ہے، ان پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ ظالم معاشرہ اس بندے کو برداشت نہیں کرے گا جو اللہ کی توحید کا نام لیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ رسم و رواج میں پھنسا ہوا معاشرہ بالکل وہی معاشرہ ہے جو حضرت ابراہیم کا دور تھا۔ انہوں نے کہا آؤ میلے پہ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فَنَظَرَ فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ستاروں میں دیکھا۔ کیوں وہ ستاروں پہ یقین رکھتے تھے وہ لوگ؟ کہا میں بیمار ہوں۔ اصل بیماری کیا تھی؟ دل کی بیماری، لوگوں پہ غم، دکھ تھا کہ جی لوگ کس کی عبادت کرتے اصل معبود کو چھوڑ کے۔ اور سورج دنیا میں سب سے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ستارے اس سے بھی بڑے، دنیا میں ایک ستارہ ہے جو سورج سے 2 کروڑ گنا بڑا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے نا، اللہ کی مخلوق، اللہ کی فطرت ہے، حقیقت ہے، اس کو ہم جیسے لوگ نہیں پا سکتے۔ سائنس دیکھتی ہے کہ سورج سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، لیکن ہماری نظروں میں سب سے بڑی چیز جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ سورج ہے، جو زمین سے بھی لاکھوں گنا بڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو بھی دیکھا کہ یہ غروب ہو گیا، کہا یہ میں مالک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا آؤ چلے خوشی پہ، آج ہماری عید کا دن ہے، آج ہمارا میلہ ہے، آؤ چلیں ذرا اپنے باباؤں کے پاس چلیں، آؤ خوشیاں منائیں، آؤ برسیاں منائیں، آؤ جا کے وہاں چراغاں کریں۔ کہا نہیں میں بیمار ہوں۔ چلے گئے قوم والے۔ ارے اللہ کا شعر اٹھتا ہے، یاد رکھیے توحید بندے کو نڈر بناتی۔ ایک اللہ پہ اعتماد، آپ کو قبروں سے کبھی ڈر نہیں لگے گا، ایک اللہ کا ڈر کبھی جنات کا خوف نہیں ہوگا، ایک اللہ کا ڈر کبھی درندوں کا خوف نہیں ہوگا، ایک اللہ کا ڈر کبھی اندھیرے روشنی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ پھر اللہ کی راہ پہ جب چل پڑتا ہے توحید بندے کو نڈر بنا دیتی۔ گئے کلہاڑا اٹھایا، وہی بت جو لوگوں کو نفع دیتے تھے ان کے خیال میں، وہی بت جو لوگوں کو زندگیاں دیتے تھے، وہی بت جو لوگوں کی حیات اور ممات کے مالک تھے،
وہی بت جو لوگوں کو رزق فراہم کرتے تھے، ان کے خیال میں اٹھایا، سب کا گلا کما کر دیا۔ ما لکم لا تنطقون، ایک ایک سے پوچھنے لگے کیا بات ہے تم بولتے نہیں؟ ما لکم لا تشربون، کیا ہے پیتے نہیں؟ سامنے مشروبات رکھے ہوئے، نظر و نیاز کے، فلاں کے نام کی نیاز ہے، فلاں کے نام کی نیاز ہے، فلاں کام ہو جائے گا، فلاں نظر دوں گی، میرا فلاں کام ہو جائے، اتنی دیگیں میرے نام کی، اتنے مشروبات میرے نام کے۔ ایک ایک کو اٹھا کے پھینکا، کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، اور بڑا جو تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، یہ سمجھانے کے لیے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ کسی اور کی حفاظت۔ اور پوجنا صرف اللہ کو ہے، پوجنا صرف اللہ کو ہے۔ یہی سیرت ابراہیم، لمبے لمبے واقعات سنانے، لمبی لمبے قصے کہانیاں سنا کے پیسے روپے بٹور کے چلے جانا اور دین کی خدمت کا کہنا سارا جھوٹ اور بکواس ہے۔ دین صرف اللہ کی توحید کا نام۔ لوگ آئے واپس، چلو آؤ معبد خانے میں چلتے ہیں، عبادت کر کے دیکھتے، سارا دن ہم نے گزارا ہے جشن مناتے ہوئے۔ جب اندر داخل ہوئے، اللہ اکبر، معبود کوئی ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے۔ یہ ہیں حفاظت کرنے والے؟ یہاں قبروں سے چادر اٹھا لے کوئی پوچھنے والا؟ یہ نہیں میں کہتا اٹھانی چاہیے، وہ تو بیچارے نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، وہ تو دفنا دیے گئے۔ اور یہاں میں ایک بات کہہ دوں، غصہ نہ کیجئے، پورے ذخیرہ یا حدیث میں سے اللہ کی قسم ہے، قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے کوئی ایک آیت یا کسی حدیث میں آیا ہو کسی مکتبہ فکر کی، پورا چیلنج ہے، میں آپ کا ذمہ دار، کسی ایک روایت میں یا قرآن کی کسی آیت میں کہ کسی قبر کو پکا کرنا جائز۔ اور گنبد تو بات کی بات، اوپر گنبد بنانا تو بات کی بات ہے، عمارت بنانا تو چاہے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی کیوں نہ ہو، پکی قبر بھی جائز نہیں ہے۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں جو رسول اللہ کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو روزہ مبارک جو ہے نا، وہاں گھر ہیں اصل میں، قبر نہیں ہے اکیلی۔ اس کو اس لیے 4 دیواری لگا دی گئی کہ انتظامی صورتیں ہیں، وگرنہ لوگ جس طرح کا عقیدہ ہے وہ نبی کی قبر کی مٹی ہی کھا جائے۔ اور آج بھی کچی قبریں ہیں حضرت رسول اللہ کی، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آج بھی کچی قبریں۔ یاد رکھیے پکی قبر جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا کوئی معبود ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، کس نے کیا ہے؟ ما فعل من فعل ھذا بآلہتنا، انہیں کس نے کیا ہمارے ساتھ؟ کس نے ظلم کیا ہے؟ کس نے ان کے پر کھجے اڑائے؟ انہوں نے کہا سمعنا فتن یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان کو ہم جانتے ہیں، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، کہا بلا کے لاؤ آزر کا بیٹا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم کا چچا تھا، نہیں، حضرت ابراہیم کا والد تھا آزر۔ حضرت ابراہیم کا والد کا نام آزر تھا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ یحیی و یمیت، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زندوں میں سے مردہ، مردوں میں سے زندہ نکالنے والا، باپ کافر، بیٹا اللہ کا نبی۔ نوح علیہ السلام باپ نبی، بیٹا کنعان کافر، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کی دین ہے۔ جس کو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے، یہ کسی کی عطا صرف اللہ کی ہے، کسی کو اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ملتی، ذاتی کچھ نہیں ہے، ذاتی صرف اللہ کی ذات۔ جو میرے پاس ہے وہ بھی میرے مولا کی، میری جان بھی میرے مولا کی، میری روح بھی میرے مولا کی۔ پکڑ کے لائے، تو نے کیا ہے یا ابراہیم؟ اس نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان سے پوچھو جن کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کہا تجھے پتا تو ہے یہ بول نہیں سکتے۔ اس نے کہا بول نہیں سکتے تو پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور بول ہی نہیں سکتے جب سن ہی نہیں سکتے، پتھر ہے نا، پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ پوچھتے کیوں ہو؟ آج بھی جب میں پوچھتا ہوں
اور اللہ کی قسم میرا فرقہ کوئی نہیں ہے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت پہ یقین رکھتا ہوں۔ یہ فرقہ پرست لوگ ہوں گے جو مسلکوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کی بات کرتے ہیں، اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کی بات کرتے ہیں۔ کہ جی سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، اور سنتے ہیں تو اس سے بے بس کون ہوگا جو جواب نہیں دے سکتا؟ اور ایک بندہ سنتا ہے جواب نہیں دے سکتا، وہ تو بے بس ہے، اور میں سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں، میں تو ان سے زیادہ طاقتور ہوا۔ دل کو اور مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کس کو پکارنا ہے۔ اگر معبود کی صفت پڑھنی ہے تو سورہ اخلاص، جیسے کہتے ہیں نا کل خوانی، سورہ اخلاص کا کبھی ترجمہ ہی پڑھ لیں، جو ان 4 آیات پہ پورا اترتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، جو ان 4 آیات پہ پورا نہیں اترتا وہ معبود نہیں ہوتا ہے۔ وہاں سے پھر کہا اگر سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں تو پھر کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے سر کو نیچے گرا لیے ساروں نے، سوچنے لگے بات تو ٹھیک۔ پھر خیال آیا، انہوں نے کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کر سکتے ہو تو اپنے معبودوں کو بچا لو۔ پکڑ لیا، تشدد کیا، مارا پیٹا۔ انہوں نے کہا چلو بادشاہ کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ ہوئے، 4 بڑے بادشاہ، ان میں سے 2 کافر، فرعون اور نمرود۔ نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ 400 سال گورنمنٹ کیے، 400 سال حکومت کی۔ 2 مسلمان ہیں، ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام، 2 مسلمان 2 کافر۔ دنیا میں آج تک ایسے بادشاہ نہیں ہوئے۔ حضرت سلیمان کو سارا کنٹرول دے دیا گیا، پرندوں کی بولیاں، چھوٹی چھوٹی چیز، چیونٹیوں کی آواز، پہاڑوں سے باتیں، پرندوں سے باتیں، اللہ اکبر، جنوں پہ کنٹرول۔ ذوالقرنین مشرق سے چلا مغرب تک گیا، کوئی روکنے والا نہیں۔ اسی طرح نمرود اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، فرعون رامسیس جسے کہا جاتا ہے، جس کی آج بھی لاش مصر کے عجائب گھروں میں پڑی ہے، گھر میں پڑی ہے، وہ اپنے وقت کا لازوال بادشاہ، اپنے وقت کا۔ جب اللہ کی ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آئی پھر کسی نے بچایا ہی نہیں، کسی نے پھر بچایا ہی نہیں۔ نمرود مرا، مچھر کیا ہے، ننھا سا مچھر جو 6 فٹ کے انسان کو تڑپا دیتا ہے، رات کو سونے نہیں دیتا، بن بناہٹ کرتا ہے۔ دراصل اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے کہ غافل کہاں سویا پڑا ہے، اپنے اللہ کی طرف ذرا دھیان تو کر۔ وہ مچھر بھی کبھی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا، اور انسان ہے جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اشرف المخلوقات، انسان ساری مخلوقات کا سردار۔ مخلوقات، کبھی کتا کسی دوسرے کتے کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کبھی کبا کالے رنگ کا 2 ٹانگوں والا، وہ کبھی اپنے دوسرے کبے کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ یا اشرف المخلوقات، جو غیروں کے سامنے سر جھکاتا ہے، اپنے جیسوں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، اور اس سے بہتر تو وہ کتا اور کبا ہے جو کسی غیر کو نہیں پکارتا۔ بادشاہ کے پاس لے گئے، تو کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا میں زندہ کو مردہ کرتا ہوں، مردہ کو مارتا ہوں۔ تیرے رب کی کیا صفات ہے؟ میرا رب زندہ کرتا ہے مردوں کو، مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو پکڑا، گردن اتار دی، ایک مجرم کو پکڑا، آزاد کر دیا۔ تو ابراہیم نے سمجھا یہ ذرا، کہتے ہیں گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو ٹیڑھی سے نکال لینا چاہیے۔ کہا اچھا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو معبود ہے تو سورج کو مغرب سے نکال، مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے گم سم۔ ایک توحید پسند کے سامنے، موحد کے سامنے پوری دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ جب اس کے دلائل آتے ہیں، براہین آتے ہیں، دنیا ساری خاموش ہو جاتی ہے، پھر صرف اللہ کی توحید والا ہی بولتا ہے۔ اور مشرک جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، اور ڈاکٹر انجینئر کیوں نہ ہو، ملک کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو، اگر مشرک ہے، شرک کرتا ہے، غیر اللہ پہ یقین رکھتا ہے، تو یاد رکھیے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔
اللہ اکبر. انہوں نے کہا اس کو حرکو ہو, آگ میں ڈال دو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, آگ میں ڈال دو, معبودوں کی مدد کرو. اب سمجھنے والی بات ہے, ایک موحد آدمی ہے پکڑ کے مار دو. انہوں نے کہا نہیں, پورے ملک سے جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھی کرو. کیا کرنا جی, ایک بندے کو مارنا ہے, اور ایک بندے کو مارنا ہے تو ویسے ہی مار دو. اب جو بھی کام ہوتا ہے, جیسے ہمارے نظر جی فلاں کام ہو گیا تو اتنا یہ دوں گی, فلاں کروں گی, فلاں بابے کے نام کا, فلاں سرکار کے نام کا, اور بی جو بھی اٹھتی میرا کام ہو جائے, ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گی, اتنے گٹھے میں پہنچاؤں گی. اللہ اکبر. آگ کا الاؤ جلایا گیا. کیا جی ایک بندے کو جلانا ہے, ایک موحد کی موت چاہیے, اور آگ میں پھینک کے ماریں گے. انہوں نے کہا جی چھلانگ لگاؤ. اس نے کہا کس جرم میں؟ انہوں نے کہا جرم یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہو. ایک مولا کیسے ہو سکتا؟ جیسے ہمارے کہتے ہیں نا, ایک ذات کیا کر سکتی, اور ایک ذات کیا کر سکتی ہے؟ وہ کچھ کر سکتی ہے جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتی. جہاں ہماری عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اس کی قدرت شروع ہوتی, اس کی فطرت شروع ہوتی. اللہ اکبر. پھر ایک توپ لائی گئی, منجنیق, اور اس میں ڈالا گیا, جیسے گولے کی طرح پھینکا جاتا ہے, ابراہیم کو وہاں پھینکا گیا علیہ الصلوۃ والسلام. اور آگے سے پھر ایک روایت آتی ہے, اس کی صحت کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف, لیکن احادیث میں ضرور آتی ہے روایت میں, کہ جب پھینکا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت جبریل کا لفظ 17 طرح پڑھا جا سکتا ہے. قرات میں حضرت جبریل کو 17 طرح پڑھا جا سکتا ہے. جبریل بولتے ہیں, جبرال بولتے ہیں, جبرائیل بولتے ہیں, 17 قراتوں میں پڑھا جاتا ہے. عربی کی وسعت اتنی ہے. وہ آئے حضرت جبریل, برداشت نہ ہوا, اے ابراہیم آج تجھے آگ میں پھینکا جانے لگا, تیرے باپ نے تیرا ساتھ چھوڑا, محلے والوں نے, بستی والوں نے, ملک والوں نے, تیرا جرم کیا ہے؟ تو ایک اللہ کی بات کرتا ہے. یہ جرم ہے, تو نے کوئی ڈاکہ تو نہیں مارا, تو نے کسی کا گھر تو نہیں جلایا, کسی کو قتل تو نہیں کیا, تو نے فساد تو نہیں, خرابی تو نہیں کی. تیرا جرم بس یہ ہے کہ تو ایک اللہ کی بات کرتا ہے, تو ایک اللہ کو مالک مانتا ہے, تو ان معبودوں کا انکار کرتا ہے. آج مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. کہا پھر؟ نے کہا میں تجھے بچاؤں گا. کہا اللہ کی طرف سے آئے ہو, یہاں عقیدہ بنتا ہے, یاد رکھیے یہاں عقیدہ بنتا ہے. یہاں کیا ہے جی, بیٹا بیمار ہے, تعویذ لے لو, دھاگا باندھ لو, کڑا پہن لو, چھلا پہن لو, یہ عقیدے ہیں. یہ اللہ پہ اعتماد ہے, اور زندگی بھی اسی کی ہے, موت بھی اسی نے دینی, سب کچھ وہی ہے, سارا جھوٹ اور فراڈ. کہا اللہ کی طرف سے آئے ہو یا اپنی طرف سے؟ اس نے کہا تیری حالت نہیں دیکھی جاتی, اپنی طرف سے آیا ہوں. کہا جاؤ واپس پلٹ جاؤ, کہیں میری توحید میں خلل نہ آ جائے. میری توحید میں مدد کی ضرورت ہے. اور حسین کا تذکرہ کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. اس حسین کے نیزے پہ سر ہے یا مرتے ہوئے سجدہ ہے. اس حسین نے تو کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا ہے. اس حسین کے ماننے والے لاکھوں دروں پہ جاتے ہیں, اپنے ماتھوں کو ٹیکتے. کہا اللہ ہی آئے گا, وہی بچائے گا. اور اللہ نے پھر تیاری کی نا کہ اتنا اعتماد مجھ پہ, اتنا اعتماد, اکیلا پورے ملک میں, صرف اکیلا, کوئی نہیں ہے, کوئی اس کا لشکر نہیں ہے, سارا ملک ہی آ گیا ہے. اس کا جرم تو بتاؤ. اس کا جرم یہ ہے کہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے, ایک اللہ کی بات کرتا ہے. لوگوں نے مسجدوں سے نکالا, محلوں سے نکالا, گستاخ کہا, مرتد کہا, معاشرے سے علیحدہ کر دیا, رشتہ داروں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا. کتنے ایسے میرے بھائی ہیں جب اللہ کی توحید کی طرف آئے تو برادری نے بائیکاٹ کر دیا. وہی ابراہیم کی سیرت ہے, آج بھی جاری ہے. اللہ مجھے موت دے تو ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پہ موت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا. قل اللہم مالک الملک
تؤتل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز پہ قادر قدیر. آگ میں پھینکا گیا, ادھر اللہ کا نظام قائم. یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تیری فطرت ہے بندوں کو جلا دینا, تو بڑے بڑوں کو جلسا دیتی ہے, لوہے کو بھی جلسا دیتی ہے. یہ بشر آج تجھ میں آنے والا ہے, میرا خاص بندہ آنے والا ہے. کونی بردن و سلامن, آج ٹھنڈی بھی ہونا ہے, سلامتی والی بھی ہونا ہے. میرے بندے کا کچھ بگڑے نا, آج میں نے تجھ سے اس کو صحیح سلامت بچانا ہے. اور ابراہیم بالکل جیسے بچہ کھلونوں میں کھیلتا ہے, اس آگ میں اللہ کی قدرت دیکھی ہے, اس آگ سے اللہ نے بچا لیا. ویسے ہی کھیلنے لگے جیسے کوئی بچے کو کھلونا مل جائے اس میں مگن ہو جاتا ہے. احساس ہی نہ ہوا کہ مجھے آگ میں پھینکا گیا ہے. وجہ کیا تھی؟ ایک اللہ کی توحید. جب اللہ پہ اعتماد بن گیا. آج کتنی مشکلات آتی ہیں, تو بندہ کبھی ادھر پاؤں مارتا ادھر پاؤں مارتا. یاد رکھیے عرصہ گزرتا ہے اللہ کی توحید کو جب اعتماد اللہ پہ ہو, پھر ایک وقت آتا ہے دنیا کی ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں, ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. پھر آگ سے زندہ واپس آئے. دنیا نے کبھی معجزہ نہ دیکھا ہوگا, آگ سے واپس آئے تو حکم ملا کہ اپنا وطن چھوڑ دو. آئے کاش صحابہ کی باتیں کرنے والے اہل بیت کا نام لیوا بندے وہ ان کا عقیدہ تو اختیار کریں, پھر دیکھتے ہیں یہ جو محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. آج جی بات بڑی سخت کی ہے جی, ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے جی, ہمارے باباؤں کو برا کہا ہے. اللہ کے نزدیک ان باباؤں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ یہ صرف ایک بشر ہیں, اللہ نے پیدا کیے, فوت کر لیے, بس. ہر بندے کی نیکی اس کے ساتھ ہے, بس. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. وہاں سے پھر نکلے, سفر کرتے گئے. یہ ابراہیم کا عراق کو چھوڑنا ہے, ایک اور علاقے میں. کہاں جانا ہے؟ بیت المقدس کی طرف. راستے میں ایک بادشاہ, اس بادشاہ کا قانون کیا ہے کہ اگر بندہ ہے, ساتھ عورت ہے, اگر بیوی ہے تو اس بندے کو مار دیا جاتا ہے. بیوی ہے, عورت کو اپنی عورت بنانا, شادی کر لینا, اس بادشاہ کی عادت یہ. اور جو بندہ ساتھ ہے خامد, اس کو مار دینا. اگر وہ بھائی ہے پھر اس کو زندہ رکھنا, کہنا ہمارے بادشاہ سے اس کی شادی کر دو, تیری بہن ہے نا. اگر باپ ہے تب بھی. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا, بتایا جی بڑا ظالم. کہا اے سارا علیہ الصلوۃ والسلام, آج جب یہ تجھ سے پوچھیں گے نا کہ میں تیرا کیا لگتا ہوں, تو چونکہ دنیا میں ہے تو خامد بھی, چونکہ دنیا میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی موحد موجود نہیں, کوئی مومن نہیں ہے, تو انہیں کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی لگتا ہے, تو انہیں کہہ دینا میرا بھائی لگتا ہے. اپنی جان بچانے کے لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہماری جان کو خطرہ ہو, ہمیں یہ بڑی بری طرح مارتے ہیں یہ کافر, کیا ہم کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں جب کہ دل مطمئن ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں, جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتے ہو, دل مطمئن ہونا ضروری ہے. بیوی لیکن چونکہ جان کا خطرہ ہے, ڈر نہیں ہے, دنیاوی سلسلے ہیں, یہ دنیا کے قوانین ہیں, اس میں رہنا بھی ہے. ہاں موت اللہ کی طرف سے آیا, لیکن نبی کو جب اس کی موت آنی ہوتی ہے اللہ فرشتہ بھیج دیتا ہے کہ رہنا چاہتے ہو یا دنیا سے جانا چاہتے ہو. اگر نبی کہے رہنا چاہتا ہوں پھر رکھا جاتا ہے, اگر کہا جاتا ہے نہیں, نبی کہتا ہے نہیں جی میں نے رہنا نہیں ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, تو پھر موت آتی ہے. موت کا ڈر نہیں تھا, پتا تھا کہ فرشتہ آئے گا جب موت آئے گی. تو اللہ کی طرف سے یہ اشارے تھے
کہ یہاں سے بچ کے جانا ہے، اس لیے تدبیر اختیار کرو۔ کہا بہن ہے، انہوں نے بھی کیا دیا، انہوں نے کہا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پھر وہ جب بادشاہ کے پاس پہنچے، ادھر یہاں ہوتی ہے نبی کی بات، یہ ہے نبی کا عقیدہ، کیا کیا، کوئی سفارشی نہیں ڈھونڈے، وہاں اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھی۔ پہلے زمانے میں 2 رکعت نماز ہوتی تھی، سفر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے نا آج، وہی اصل نماز تھی شروع اسلام میں بھی۔ بعد میں جب فرض ہوئی ظہر کی 4، عشاء کی 4 یا عصر کی 4، پھر وہ نماز بڑھا دی گئی۔ اصل جو نماز جو سفر میں آج پڑھی جاتی ہے وہی شروع میں تھی، پرانے وقتوں سے اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ سے مدد مانگی۔ ادھر سارا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی وہاں نماز پڑھ رہے، ادھر ابراہیم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کتنا یقین ہمیں ہے، کتنا یقین اس پیغمبر کو تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ہماری نماز میں کھڑے ہیں، اور دھیان دکان، دھیان کاروبار، گھر بار، ذمہ دارا، گراؤنڈ، محفلیں، اللہ اکبر، کہاں پھرتے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کہا، السلام علیکم کہا، کچھ پتہ نہیں کیا پڑا ہے، کس کے سامنے کوئی پتہ نہیں، دل کی کیفیت ہی نہیں بدلی۔ کبھی کوئی ایک نماز بھی میسر نہ ہوئی کہ جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کوئی ایک نماز بھی میسر نہ ہوئی، اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اور کاش زندگی میں ایک نماز تو ایسی ہو جس میں ایسی کیفیت بن جائے کہ اللہ کے سامنے آدمی رونے لگ جائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے دل کی توفیق عطا فرمائے جو دل ہمارا اللہ کی طرف ہمیں لے جائے۔ وہاں پھر اللہ نے دعوت قبول کی، دعا قبول کی۔ اس نے جب پکڑنے کی کوشش کی تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایڑیاں رگڑنے لگ گیا، جیسے بندے کو فالج ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے دعا کر اللہ سے، سارا کو کہنے لگا دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں، تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ دعا کی، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ پھر وہی شیطانی خیالات، اللہ اکبر، پھر اللہ نے اسی طرح زمین میں دنسا دیا، ایڑیاں رگڑنے لگ گیا، یا دنسا دیا یا ایڑیاں رگڑنے لگ گیا۔ پھر کہا جی اللہ سے دعا کر، اپنے مالک سے، تو اللہ تو نہیں مانتا تھا، اپنے مالک سے مانگ کہ مجھے صحیح کر دے۔ دعا کی، صحیح کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بہت پہنچی سرکار اور مشرک ہے نا، اور کسی کی کرامت دیکھ کے، شعبدہ بازی دیکھ کے اسے اللہ کا ولی سمجھ لینا، یہ بہت پہنچی سرکار۔ اس نے کہا اچھا ایک میں اپنی طرف سے تجھے خادمہ دیتا ہوں، ہاجرہ جو ہماری حضرت اسماعیل کی والدہ ہے۔ پھر وہ تحفے میں دے دی حضرت سارہ کو، اور وہاں سے پھر چلی گئی، اور حضرت سارہ نے پھر حضرت ابراہیم کو وہ آگے تحفے میں دے دی، انہوں نے اس سے شادی کر لی۔ اب سارہ میں سے ایک بیٹا اور ہاجرہ میں سے ایک بیٹا، 80 برس سے بڑی عمر میں اللہ نے عطا کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس سے 12 برس بعد حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ایک کو رکھا مکے میں، ایک کو رکھا بیت المقدس میں۔ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں فرمائے، برسائے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ پاک ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا کام کیا، اور اللہ نے پھر ایسا، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، تو نے میری ساری باتیں مان لی، جا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ یہودی ان کو بڑا مانتے، عیسائی ان کو بڑا مانتے، مسلمان ہم انہیں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے گروہ مانتے، سارے گروہ اپنا اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شہرت اس دور میں اکیلے، اور آج کروڑوں اربوں لوگ جو ابراہیم کا نام لیوا، آج بھی ان پہ درود و صلوات کی بارش ہوتی ہے، اور ہر مسلمان جو نماز میں پڑھتا ہے درود پاک، وہ ابراہیم کا نام لازمی، آل ابراہیم کا نام لازمی اس میں لیتا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے جسے اللہ عطا کر دے۔ اور پھر وہاں سے پھر چلا سلسلے 2 چلے۔ ایک سلسلہ اللہ نے نبوت کا رکھ دیا ان میں، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بے شمار پیغمبر، ابراہیم پیغمبر، بیٹا اسحاق پیغمبر، پوتا یعقوب پیغمبر، یوسف پڑپوتا پیغمبر۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معزز کون ہے؟ من اکرم، کون معزز ہے؟
فرمایا وہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، خود پیغمبر، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، پردادا پیغمبر اللہ نے عطا کی، اور دوسرا سلسلہ چلایا، صرف ایک پیغمبر دیا۔ جب خانہ کعبہ کو بنا لیا نا، دوسرے جمعے میں انشاءاللہ میں وہ تفصیل سے بیان کروں گا، جب خانہ کعبہ کو بنا لیا نا، بنیاد کر لی، تو پھر کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایسا پیغمبر بھیج، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں حکمت اور دانائی سکھائے، انہیں علم سکھائے۔ اور اللہ نے وہ دعا قبول کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج دیا۔ یہ سلسلہ اس عظیم پیغمبر سے چلا۔ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں آج موجود، وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، اپنی طرف سے نام لیوا ضرور ہیں، عمل ہو یا نہ ہو علیحدہ بات ہے۔ یہ اللہ نے ایسا شرف بخشا جو دنیا میں کسی اور شخصیت کو نہیں بخشا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کا جو عقیدہ تھا اسے دنیا پہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو توحید کا درس دیں، جب بھی موقع ملے اللہ کی توحید کی طرف بلائیں۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ثواب لکھ دے گا، صدقہ جاریہ بنا دے گا، قبر آپ کی انشاءاللہ روشن ہوگی، اور انشاءاللہ حشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اپنی جنت میں اللہ داخل کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔